السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 شوال مکرم کی آج کی تاریخ ہے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن ہیں۔ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ پہلے حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ وہ غزوہ بدر میں شدید زخمی ہو کر کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما بڑی فضل و کمال کی مالک تھی۔ ان کے بارے میں ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں عبادت کرتی تھیں اور آخر تک ان کا روزہ رکھنے کا عمل جاری رہا۔ اختلاف سے بڑی نفرت کرتی تھیں، دجال اور اس کے فتنے سے بہت ڈرتی تھیں۔ انہیں علم حدیث فقہ میں بھی مہارت حاصل تھی۔ حدیث کی کتابوں میں ان سے 60 حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنی تھیں۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شعبان 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، لاغر اور بیمار کا شفا پانا۔ ایک عورت اپنے کمزور اور بیمار بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتنی عمر ہوئی ہے لیکن اس کی حالت تو دیکھیے، دعا کیجیے کہ اللہ اسے موت دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے شفا عطا فرمائے اور جوانی بخشے اور نیک عمل کرنے والا بن جائے اور پھر اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائے اور جنت میں چلا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اسے شفا بخشی اور جوانی پائی اور نیک عمل بھی کیے اور پھر اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور پھر جنت میں داخل ہو گئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں مسجد میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کو واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں جہنم کے عذاب سے حفاظت کی دعا۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 2 رکعت پڑھ کر گناہ سے معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کوئی گناہ کیا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں معجزات کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارے رسول ان پہلی قوموں کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے
دنیاوی علم پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا، آخر کار ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں سمندر انسانوں کی غذا کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیورات موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دریا میں پانی چرتی ہوئی چلی جا رہی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کلونجی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو چھڑاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیماریوں کی عیادت کرو۔ اللہ تعالیٰ جتنے باتیں کہیں سنیں ان سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔